بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کو سرکاری سطح پر، نجی سطح پر، این جی اوز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی آبادی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے کیونکہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ارد گرد کے جو ممالک ہیں ہمارے، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بڑھتی آبادی کو کنٹرول کیا اور وسائل کی جس طریقے سے تقسیم کی ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں جو انویسٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے پاس اب بہترین ایچ آر بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں آگے بڑھ کے وہ اپنے معاشی مسائل پر قابو بھی پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل، بڑا معزز پینل موجود ہے۔ سینٹر پیرامن ٹنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم الظفر صاحب ہیں ادارہ شماریات کے سبا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سمن رائے صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈی جی ہیں پنجاب پاپولیشن ویلفیئر کی۔ اسی موضوعات میں ہم آگے بڑھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نعیم الظفر صاحب جس چیز کا ذکر آپ کر رہے تھے ذرا اس کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کر لیں کہ جو اس وقت ہم نے سینسس کر لیا ہے اس کی بنیاد پہ کیا حکومت کے سامنے پالیسی بنانے کے لیے، قانون سازی کے لیے اب مکمل ڈیٹا موجود ہے کہ ہم کن ایریاز کو فوکس کرنا ہے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے، وسائل کی تقسیم کیسے کرنی ہے، ایجوکیشن کے اگر ادارے ہم نے قائم کرنے ہیں تو کس ایریاز میں کس آبادی کے تناسب سے ہم نے قائم کرنے ہیں۔ یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ حکومت کے حوالے کیا جا چکا ہے؟ جی ہاں، اس میں سے کچھ ہو گیا اور کچھ میں ابھی، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طرح کا ڈیٹا ہے۔ دیکھیں، پاپولیشن کنٹرول یا مینیج کرنا ایک مربوط پالیسی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی فیملی پلاننگ پہ کریں، خالی صحت پہ کریں، خالی میرج ایج پہ کریں، خالی تعلیم پہ کریں۔ یہ آپ کو ملٹی سیکٹورل کام کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں، جہاں جو آبادی کی افزودگی کا جو شرح نمو ہے سب سے زیادہ ہے، وہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ارلی میرج ہے، جیسے ابھی ایک ساتھی نے کہا تھا کہ آپ پھر ارلی میرج کو یا مولوی کو پینلائز کریں کہ کیسے کر دی۔ اگر اس کی وجہ ہے کہ وہاں فیملی پلاننگ کا فنکشن افیکٹو نہیں ہے، لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ اگر وہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ تو خیر اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا سا دور رس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ کس جگہ کون سی سوشل سروس ڈیلیوری کے ادارے کام کر رہے ہیں، اور جو ڈیمانڈ ہے آبادی کی، جو ڈینسٹی ہے اس کے مقابلے میں وہ کم ہے یا زیادہ ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، اس سے بھی لوور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ پی بی ایس انشاءاللہ ود ان کپل آف منتھس، یہ اس فسکل ایئر سے آگے ہم نہیں جائیں گے، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو مہیا کر دے گا، بلکہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے گا۔ تو گورنمنٹ اگر ڈیپریویشن کو دیکھنا چاہ رہی ہے، اس کی نیچر دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کون سی چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، تو میں نے بھی عرض کیا کہ یہ اگر آپ مسئلہ حل کریں گے تو یہ ملٹی سیکٹورل ہے، مربوط آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ نے وہ چارپائی دیکھی ہوگی بارش میں بھیگی ہوئی، کسی ایک کونے میں بیٹھیں تو دوسرا اڑ جاتا ہے، تو یہ چاروں کونوں پہ آپ کو 4 پہلوان بٹھانے پڑیں گے۔ ایک سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا جائزہ لیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں یہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کے کوریلیٹس دیکھیں، وجوہات دیکھیں، اور اس کے بعد اس میں پلاننگ کی انویسٹمنٹ کی صورت دیکھیں، پھر گورننس بھی دیکھیں۔ خالی پیسے دے کے نہیں ہو جاتا، جب تک آپ اس کو انشور نہیں، اور پھر جو غلط کرتا ہے یا پرفارم نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا بھی دیں۔ جو پاکستان میں سزا کا کلچر کہیں نہیں ہے، نہ ٹیچر کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ آؤٹ آف اسکول کو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا موجود ہے اس میں کتنے فیصد آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو ایجنگ پاپولیشن کا شکار ہیں، کہ بزرگ ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ وہ کتنی سہولیات لے کر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، کن سیکٹرز کے اندر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، سوشو اکنامک کلاس کیا ان کی ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے جس جگہ پر بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر پیدا ہوتے ہیں؟ جی، پاکستان کے ہر ایڈمنسٹریٹو لیول پہ برتھ ریٹ کیا ہے، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں کس ایج گروپ میں ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے کام کرنے والے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنے نہ کام کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ یوتھفل میں ہیں، اس کو ہم یوتھ کہتے ہیں کہ ناٹ ان امپلائمنٹ، ناٹ ان ایجوکیشن، ناٹ ان ٹریننگ۔ یہ سارا ڈیٹا موجود ہے۔ پھر وہ سوشل سروسز پہنچانے کے جو ادارے اس ایڈمنسٹریٹو ایریا میں کتنے کام کر رہے ہیں، یہ بھی سارا جیو ٹیگ موجود ہیں اس کے، اور اس کی بہت ہی آسان ویژولائزیشن۔ تو میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی لمبی چوڑی رپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو بات یہ ہے کہ ایفیکٹولی اس ڈیٹا کو یوز کریں اور اس کے بعد مربوط پلاننگ کریں۔ تو یہ ساری انفارمیشن موجود ہے ڈیجیٹل سینسس کے بعد، پہلے ہی اس طرح موجود نہیں تھی جب مینول ہم کرتے تھے جب سینسس۔ تو شمیم نقوی صاحب،
جو بات ابھی قانون سازی کی گئی کہ قانون سازی نہیں ہے، پھر صوبائی حکومتوں کی اگر بات کی جاتی ہے، وسائل ان محکموں کو دینا، میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ غیر ملکی امداد کے اوپر بھی، کہ باہر سے پیسے آئیں گے تو ہم بہبود آبادی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے خرچ کریں گے. ہماری اپنی ترجیحات کیوں نہیں بن پاتی؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. بات یہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کوئی چیز مفت نہیں ہے. دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. میرے خیال سے جو بات کر رہے ہیں سینسس میں یہ آنا چاہیے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر یہاں کے بچوں کی جو گروتھ ہے اس کے لحاظ سے اگلے سال 50 اسکول بنائیں. سیاست دانوں کی جو ہے ہاتھ پیر پھول جائیں گے. وہ اگر ان کے اور آبادی کو یہ پتا ہو جائے کہ جی بنا 2 اسکول، تو وہ سیاست دانوں کی ایسی تیسی پھیرنی شروع کر دیں گے کہ ہمیں چاہیے 50 اسکول تھے، تم نے 2 اسکول کیوں بنائے. وہ فوری طور پہ کچھ ایسے ایکشنز کریں گے کہ یہ 50 اسکول بنانے کی تعداد کو کم کیا جائے، اس لیے کہ 50 اسکول نہیں بننے والے، اس لیے کہ 50 اسکول بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ 50 اسکولوں کی ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے آبادی کم کرنی پڑے گی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ڈیٹا دیتے رہیے، ڈراپ آؤٹس کا ڈیٹا دیتے رہیے، ٹیچر جو نہیں مہیا ہو رہے اس کا ڈیٹا دیتے رہیے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیشن ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. جب ان پہ یہ پریشر آنا شروع ہوگا وہ خود بخود جواب دہی کو کم کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنانا شروع کریں گے. اس وقت تو سارے انسینٹیوز ہیں ٹوورڈ انکریزنگ پاپولیشن. میرے ووٹ بڑھ جاتے ہیں، بھائی بڑی اچھی بات ہے. غربت بڑھ جاتی ہے تو وہ میرے پاس زیادہ آتے ہیں لوگ، اسے کہ اکنامکلی ویل آف ہو جائیں گے تو میں ان کے ووٹ نہیں خرید سکتا. جتنا غریب زیادہ بڑھتا جائے گا، آج مجھے گھی کا ڈبہ دینا پڑتا ہے، کل میں صرف بری کی پلیٹ پہ ووٹ لے لوں گا. تو یہ اس ملک کے اصلی مسائل ہیں. اس طریقے سے یہاں کس کو انسینٹیو ہے، کو یہ سمجھ ہے، یہاں کا سیاست دان کو ہی نہیں سمجھ. پہلے تو ان کو بیٹھ کے ایجوکیٹ کریں کہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی مستقبل اس چیز کے اندر ہے کہ یہ نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر آئینی ہے. اور آپ کے لوگوں کو، اگر آپ کو اپنی لوگوں سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ کو ہیومن کیپٹل کو بڑھانا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ پاپولیشن گروتھ، رازق خدا ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن لائبلٹی نہیں بناؤ. اس آبادی کو ایسٹ بناؤ. اگر اس کو تعلیم کا زیور نہیں دو گے تو یہ اسٹریٹ کرمنل بنے گا. اگر اس کی صحت صحیح نہیں رہی تو یہ معذور بنے گا. اگر اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہوگی تو یہ سپورٹ نہیں بنے گا، اپنے ماں باپ کے لیے لائبلٹی بنے گا. بالکل ٹھیک. یہ سمجھانا ضروری ہے. اگر اس کو پولیو کے ڈراپس نہیں ملیں گے، ویکسین نہیں لگے گی، وہ ایج نہیں ہوگی. اگر آپ ارلی چائلڈ میرج کریں گے اور اماں مر جائے گی ہر سال بچے پیدا کر کے، تو 10 یتیم بچے بھی ہو جائیں گے ڈیپینڈنٹ. اور اس کی وجہ سے سوشل ایلز آ رہی ہیں. جتنی زیادہ ایلز ڈسکس کریں گے بالکل ٹھیک ہے. فردوس نقوی صاحب، ہمارے یہاں ڈرامہ بنائے جا رہے ہیں ان تھیمز پہ. بالکل ٹھیک ہے. میں سمر رائے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ پورا آپ کا انفراسٹرکچر پنجاب ویلفیئر جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی موجود ہے. وسائل کی کمی بھی آتی ہے، پھر ٹرینڈ سٹاف کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، پھر لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، لوگوں کا آگے سے رسپانس کیا ہے. فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں، اس ڈیبیٹ کا حصہ بھی ہیں. فواد احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں کراچی جیسے بڑے شہر میں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، ایک جھونپڑی کے اندر 15 بچے، ان کی ماں، پورے گھر والے ایک جھونپڑی میں، ان کے لیے کیا وسائل کیسے سیاست فراہم کر سکتی ہے؟ آئی تھنک اگر میں ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے پہلے اس سے آگے کی بات ہے ملک صاحب، میں تھوڑا سا اس میں ایکسٹینشن بھی کر لوں. میں اس کوئسچن کے اندر تھوڑا ایکسٹینشن بھی کر لوں کہ کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پورے پاکستان کے مقابلے میں ورٹیکل گروتھ زیادہ ہے، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن ان عمارتوں کے اندر سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ 40 گز کا، مطلب آپ پنجاب کے اندر جو ہے وہ مرلے کا اور کچھ اور حساب کتاب رکھتے ہیں، ہم یہاں پر گز کی بات کرتے ہیں. 40 گز سے مراد یہ ہوئی کہ 1 یا 1.5 مرلے کا ایک مکان کے اوپر یا ایک پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ 5 6 منزل، جس طرح کٹ کیٹ کی چاکلیٹ ہوتی ہے، جس طرح یہ موبائل فون ہے، اس طریقے سے گروتھ ہو رہی ہے کہ پتلی پتلی سی بلڈنگز بن رہی ہیں جو لوگوں کے لیے پھر خوفناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی، اگر کراچی میں کوئی جھونپڑی کے اندر لوگ رہتے ہیں تو
ان سے زیادہ تکلیف میں تو شاید وہ لوگ رہتے ہیں کہ جب ایک کمرے میں 15-15 18 لوگ رہتے ہیں، کیونکہ 40 گز کا یا ایک آدھے مرلے کا جو گھر ہوگا جس میں 5 منزل بن چکی ہوگی، وہ کتنا کو بڑا ہوگا، جس میں کچن بھی موجود ہے، واش روم بھی ہونا چاہیے اور جو ہے وہ سونے کی جگہ بھی ہو. تو یہ سارے معاملات بھی ہیں. سمن رائے صاحبہ، معذرت آپ کی بات میں نے کاٹی، تو کائنڈلی آپ جو ملک صاحب کا کویشچن تھا اس طرف آ جائیے گا. بہت شکریہ. آئی تھنک سب بہت ویلڈ ڈسکشنس ہیں، لیکن اگر میں ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کروں، جہاں پہ فیملی پلاننگ کی سروسز اور سہولیات کی بات ہے، اس پہ گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کام کری ہے، اس کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ جتنی ہماری سہولیات ہیں، ان کمنگ کلائنٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ لگانی پڑی ہے. تو لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. وقفہ نہیں کرے ایک بچے اور دوسرے بچے کی جو پیدائش کے درمیان ایک ڈیزائرڈ گیپ ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ہر وقت میسیجز دے رہے ہیں. پھر اسی طرح شروع میں مدر فیڈ کی بات ہوئی، اس کا ٹرینڈ پاکستان میں نیگیٹو میں جا رہا ہے. مدرز آر ناٹ فیڈنگ دیئر بیبیز اینی لانگر. اسی طرح میل انگیجمنٹ کہ فیملی پلاننگ یوزرز میں آدمیوں کی رضامندی کتنی ہے. تو آئی تھنک جب ہم کپل کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ میلز کتنی رسپانسبلٹی ایگزیبٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو اسٹیٹس ہیں، ملینز آف ویمن آر بینیفٹنگ فرام دا سروسز، لیکن جو ہمارے بالکل فری آف کاسٹ انپٹس ہیں، کانٹراسیپٹیوز جو ہم فراہم کر رہے ہیں، اس میں جو میل سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے ان کی دلچسپی بہت کم ہے. آئی تھنک اس پہ زیادہ ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو کوئی بھی کپل، خاص طور پہ کوئی بھی خاتون اکیلے ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتی. تو اٹ از آلویز آئی تھنک ایک میوچول ڈیسیجن ہوتا ہے. تو آبادی کی جو گروتھ ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں ان انٹینڈڈ پریگنینسیز کا بہت عمل دخل ہے، کہ ایسی پریگنینسیز جو کپل نے شاید پلان ہی نہیں کی یا کنسیو ہی نہیں کی لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم 5 ملین سے زیادہ پر ایئر ایڈ کریں تو ان انٹینڈڈ پریگنینسیز کو ہی اگر سلو ڈاؤن کر لیں، اسٹاپ کر لیں، تو آپ امیجن کریں کہ بڑھتی ہوئی آبادی میں کتنا ڈینٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نیمو ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں، ابھی ہمیں جو چیلنج ہے بڑھتی آبادی کا، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کون کون سے میئرز لیے جانے چاہیے جو فوری طور پہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، زمینیں ہم کاٹ کے اس کے اوپر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں. ہمیں خوراک کی قلت کا سامنا ہے، ہمیں پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور دوسری بڑھتی آبادی ہے. کون سے ایسے میئرز ہیں جو اس وقت اٹھائے جانے ضروری ہیں؟ دیکھیں، اس میں کچھ تو فوری نوعیت کے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کا فیملی پلاننگ سے ہے، کانٹراسیپٹیو سے ہے، ان کی فیسلٹیز سے ہے. پھر کچھ آپ کے لیجسلیشن کے اور انفورسمنٹ کے ہیں کہ آپ نے جو کم سے کم عمر کی حد ہے 18 سال، میرا خیال ہے سارے صوبوں نے نہیں کی ہے، سارے صوبے کریں اور اس کے بعد اس کو انفورس کریں اور اس کے بعد سزائیں دیں. اور تیسری جو بہت اہم چیز جس پہ میں ذکر کر رہا تھا، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا سب ذکر کرتے ہیں، کوئی ان اسکول چلڈرن کا ذکر نہیں کرتا اور اس کا ذکر نہیں کرتا کہ ان کی تعلیمی استعداد، جو کوگنیٹیو ایبلٹیز کی صورت میں، اور ان کی جو مفید شہری سوچ، جو ان کی سوشل کانشسنس ہے جس میں فیملی پلاننگ ایک آسپیکٹ ہے، وہ کتنا ہم کریکلم میں بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹیچرز کی ٹریننگ میں، ان کی لیکچر میں، ان کی اسیسمنٹ میں ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تعلیمی نظام ہے جو آپ کا مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم میں اگر کوئی چیز آپ کو اس سے بچا سکتی ہے اور اس چیز کو تھوڑا، اس کی شدت کو کم کر سکتی ہے، وہ آپ کی تعلیم ہے. لیکن وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب جو آپ کا ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کا افیکٹو نہیں ہو. سارے صوبے آہستہ آہستہ اس سے نکل چکے ہیں. وہ صرف اس پر ہیں کہ ہم ایک اسٹرکچر بنا دیں. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم 2.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول بچوں کو روتے ہیں. ان کی حالت زار تو دیکھیں نا، جو ابھی اسکول میں ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو کچھ نہیں مل رہا، جبھی تو وہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. اور اس پہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے والی میڈ ہو وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہی ہے، اور جو میرے جیسے لوگ ہیں جو ریلیٹیولی ویل آف ہیں وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. تو یہ فیلئر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سزا نہیں دیتے، اپنے آپ کو اسیس نہیں کرتے، ان ٹیچرز کو اسیس نہیں کرتے. فیلئر یہ ہے. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا فواد احمد اس وقت ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ نے. ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ، ہمارے لیے بڑا مسئلہ اس وقت بڑھتی آبادی ہے. یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بڑھتی آبادی کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے. آج ہمیں وسائل جو ہیں اس طریقے سے ہم اپنے آبادی کو دے نہیں پاتے. اسکولوں کی کمی کا فقدان ہے، بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے. ہیلتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہر آدمی کو صحت کی سہولیات دی نہیں جا سکتی. آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نصر اللہ صاحب. بات یہ ہے کہ یہ تو
हम भी 75 साल के बाद या 40 साल के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, हमें पता है सब कुछ क्या करने वाला है। हमारा बड़ा अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स होते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, कॉलेज स्कूल में होती थी, तो हमारी वालदा लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम से भेजा करती थी, जहाँ उनकी ट्यूबलाइजेशन होती थी, जहाँ पे जब वो ट्यूबलाइजेशन कराती थी तो उनको घी के डब्बे मिलते थे। तो ये सारे प्रोग्राम हमें सब कुछ पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं पता। तो इसमें कोई हमारे इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, हर प्रोविंस की एक मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री अलग है, जिसके जो हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय इटसेल्फ इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तो सवाल तो उनसे पूछें कि आप इतने सालों से जो तनख्वाहें ले रहे हैं, आपने क्या किया और क्यों नहीं किया। देखिए, ये कोई वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, वी नो एवरीथिंग। हमारी नीयतों का फुकदान है और हमें आदत पड़ गई है कि हम जाहिरी चीजें कर देते हैं। डिपार्टमेंट बना दिया लेकिन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। डिपार्टमेंट में हम भर्ती करते जाएंगे, मेरी हुकूमत आएगी मैं बंदे भर्ती कराऊंगी, आपकी हुकूमत आएगी आप बंदे भर्ती कराएंगे, उनकी पक्की नौकरियां लगवा देंगे, बात यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। हमने अभी किसी से ये नहीं, आपने इस पे डिलीवर करना है, और अगर आपने डिलीवर नहीं किया उसको हमने कभी अकाउंटेबिलिटी के कटहरे में किसी ही नहीं। हमारी जो एग्जीक्यूटिव है जिसका ये सारा काम है, प्लानिंग कमीशन नहीं है आपके पास, आपके नाम हाथ बड़े बड़े अफसर हैं जो पहले पंजाब में बहुत बड़े अफसर होते थे, उनको तो हर एक को कोई लातून है, वैसे तो उनकी बड़ी और प्लानिंग कमीशन के वो हेड भी होते हैं मुख्तलिफ लोग, वही 20 साल से वही लोग एक पहिए में घूमते आ रहे हैं। उनसे पूछे ना क्या किया आप लोगों ने। तो इशू हमारा अकाउंटेबिलिटी का है एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग, और हम अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। दूसरा इशू है हमारा नीयत का। ये दो इश्यूज आप ठीक करा लें, आपका मुल्क कैसे नहीं भागेगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मेयर्स हैं जिसको हमें इख्तियार करना चाहिए, और अवेयरनेस के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज हमेशा की तरह आपने बहुत अहम ये मौजू है। मेरा ख़्याल है अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बहुत ही अनफॉर्चुनेटली गमगीर मसाइल में गिरा हुआ है, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि प्रायोरिटी क्या है, तो मेरे ख़्याल में कि हेल्थ के बाद मैं पॉपुलेशन प्लानिंग को प्रायोरिटी दूंगा अगर मेरे बस में हो तो। और इसमें मसला सिर्फ ये है कि ये एक क्विक फिक्स नहीं है कि आज हम कुछ करें तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा नहीं होने लगा। इसके लिए हमें बहुत तवील मुद्दत लगेगी और ऐसी पॉलिसीज़ चाहिए पॉपुलेशन प्लानिंग की जो कि मुस्तकिल हों, जिस पे सब अग्री कर रहे हों, और अगर अग्री करेंगे तो फिर उसकी जो भी हुकूमत आएगी वो इम्प्लीमेंट करे। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ और ये पॉपुलेशन प्लानिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक आम आदमी को बेइंतहा मुतासर करते हैं। तो अगर टेररिज्म पे हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें आर्मी भी शामिल हो सकती है, तो आई एम श्योर कि हम इस अहम मौजू पे भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अरबाब इख्तियार को इकट्ठा कर सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर सकते हैं और एक तवील मुद्दत पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि पाकिस्तान जैसे हमें पता है कि इस वक्त कोई हम 5वें या 6ठे नंबर पे हैं आबादी के लिहाज से दुनिया में। 2048 के करीब हम जाके अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हम तीसरी बड़ी सल्तनत होंगे आबादी के लिहाज से। इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, फिर चाइना और फिर पाकिस्तान। और हमारे वसाइल देखें कि हमारे पास बहुत महदूद हैं, ख़ास कर सेहत के शोबे में, ख़ास कर एजुकेशन के शोबे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोबे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एक पॉपुलेशन एमरजेंसी लगनी चाहिए और हेल्थ एमरजेंसी लगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर टेररिज्म पे हमने इतना कुछ कर लिया तो जितने टेररिज्म में साल में लोग मरते हैं, ये इन चीज़ों की वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से और हेल्थ स्कैर्सिटी की वजह से तकरीबन एक दिन में उतने मरते हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। हमारे पास बेड्स की शदीद किल्लत है पाकिस्तान में, उसकी वजह से हम सरकारी नए बड़े हॉस्पिटल नहीं बन पाए,
جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آخری بڑا ہاسپٹل لاہور کو جو ملا تھا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 34 سال پہلے اس کا افتتاح کیا تھا، وہ جناح ہاسپٹل ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنتے رہے لیکن بڑا خاطر خواہ بڑا ہاسپٹل نہیں بنا، ٹیچنگ ہاسپٹل. آبادی اس وقت کوئی 50 لاکھ تھی لاہور کی، اور اس وقت کوئی 2 کروڑ کے قریب ہے لاہور کی. تو آپ امیجن کر لیں کہ کس قدر ہارڈ شپ ہے ہیلتھ سیکٹر میں اور باقی سیکٹرز میں بھی، نیوٹریشن میں بھی، فوڈ میں اور ایجوکیشن میں بھی کیپیسٹی پرابلمز ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے 2 ہی حل ہیں نا، کہ یا تو ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں، جو کہ ممکن اس وقت میرا خیال ہے نہیں ہے، جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں نہیں ممکن. تو اس کا دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ادھر کیپیسٹی بھی بڑھنی چاہیے اور آبادی بھی کم رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فوری طور پہ یہ دونوں چیزوں کی ایمرجنسی لگ کے دونوں کام ہوں، پھر ایک اچھے صحت مند پاکستانی ڈیلیور کر پائے گا اپنے ملک کے لیے. فواد احمد صاحب، بہر احمد تنگی صاحب، اگر آپ سے یہ حل لیا جائے، سلوشن لیا جائے، تو آپ کیا تجویز کریں گے 1 بائی 1 کہ یہ اقدامات ہمیں فوری کرنے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ پولیو کا جب آپ ویکسینیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ریفیوزل آتا تھا، اور ریفیوزل کے بدلے میں آپ FIR کرواتے تھے اور لوگوں کو قید کرتے تھے، ان کو تانے لے جاتے تھے، ان کو پریشرائز کر کے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو پلائیں. میں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کی مخالفت کی. میں نے کہا کہ جو ریفیوزلز آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو کنونس کرے. یہ FIR سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور ابھی اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ آج وہ ریفیوزل لوگ والنٹیئرلی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. یہاں پہ میرے بھائی نے کہا ابھی جو شماریات کا سربراہ تھا کہ یہاں پہ آپ کے سوال پہ آ گیا کہ یہاں پہ آبادی بڑھتی ہے، اس صوبے میں آبادی بڑھتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ سندھ کے پولیٹیشین کتنی شادیاں کرتے ہیں اور کتنے بچے ہیں ان کے. آپ بلوچستان کے پولیٹیشین دیکھ لیں کہ کتنی شادیاں اس نے کی اور کتنے بچے ہیں. جب وہ تمام پولیٹیشین یہاں پہ قانون سازی نہیں کرتے ہیں اور اس قانون پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، تو میرے جو ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہیں، میری کولیگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کرتے ہیں. تو پہلے ادارے کیسے کام کرے؟ جب پولیٹیشین، جب ہمارے سینٹ میں، جب ہماری نیشنل اسمبلی میں ایسی قانون سازی نہیں آتی ہیں، ہم خود اس چیز میں نے آپ کو مثال دیا نا بلوچستان اور سندھ کی پولیٹیشین کا، ان کی شادیوں کا، ان کے بچوں کا، جب وہ خود اب اس قانون پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں تو کیسے آپ کی آبادی پہ کنٹرول ہو سکتی ہے؟ میں ایک بات پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اویئرنیس سیشن نہ ہو، جب آپ کی پولیٹیشین کی قانون سازی پہ خود امپلیمنٹیشن نہ ہو، جب آپ کے پولیٹیشین اس قانون کو سپورٹ کرنے والے آپ سامنے نہیں آتے ہیں، تو یہ مسئلہ سنگین ہوتا جائے گا. اور آپ کی آبادی کی بڑھتی ہوئی وجہ سے آپ کی دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، آپ کے سامنے بہت چیلنجز آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ملک پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں کویسچن مارک ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈی جی صاحب اپنا رول پلے کریں اور ہم جو سیاستدان ہیں ہم اپنے فائدے کے لیے ان کے پاس لوگوں کو بھرتی کروا دے. لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اس ذمہ داری کو سپورٹ کرنا اور اس ذمہ داری کو مضبوط کرنا اور اس کے امپیکٹ کرنا، تو یہ میرے خیال میں سیاستدانوں کی ضرورت ہے، جو کہ ایز اے پارلیمنٹیرین 6 سالوں میں ایز اے سینیٹر آف پاکستان ہم نے اس اپر ہاؤس میں اس کام پہ کام نہیں کیا ہے. جتنی ضرورت تھی اتنا ہم نے کام نہیں کیا. جب ہم کام نہیں کرتے ہیں، جب ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جب انہیں اداروں کی سپورٹ کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے تو کیسے بڑھے گا؟ اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے پارلیمنٹ کے اندر، یا سیاستدانوں میں بھی ویسی ہی ریزسٹنس ہے جیسے سوسائٹی کے مختلف علاقوں سے ہمیں جو ہے وہ مختلف سیکٹر سے ریزسٹنس سامنے آتی ہے کہ لوگ بہبود آبادی کے معاملے کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور عمل بھی نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ریزسٹنس کا مسئلہ ہے. آخر مسئلہ کیا ہے سیاستدان کی سطح پہ؟ میں دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے سینیٹر میں آج یہاں پہ اپنے حجرے میں لوگوں کو بلاؤں اویئرنیس سیشن کے لیے کہ میں بھائی آپ کے بچے زیادہ ہیں، 10-15 بچے پیدا کرتے ہیں، تو یہ میں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
तो दूसरे दिन मेंबर में बैठ के एक मौलाना उठेगा और मेरे खिलाफ फितवा देगा। तो ये जैसे पोलियो के बारे में मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो स्कॉलर्स हो, इंटेलेक्चुअल हो, पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो, लेजिस्लेटर हो, इदारे, ये मिलके एक पिच पे आ जाएं। जो आबादी को कंट्रोल करने की बात आती है तो फिर भी सामने आ जाते हैं। कहां पे आप इसको इंश्योर करेंगे? ठीक है तंगी साहब, हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर राघव नईमी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम बात करते हैं कि बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला दर्द सर बनती चली जा रही है, वहाँ उलमा की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को जो है वो प्रमोट भी करें, सपोर्ट भी करें कि हमें अपनी आबादी को भी उस अंदाज से देखना है जितने हमारे पास वसाइल हैं। हमारे हमसाए मुल्क बांग्लादेश ने बड़ी प्लानिंग के साथ, वहाँ की उलमा ने, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के स्टेक होल्डर्स ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने इसे कंट्रोल किया है ताकि उनके मेयार ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। क्या आप समझते हैं कि हमें इस वक्त बड़ा चैलेंज है बढ़ती आबादी का, इससे निपटने के लिए उलमा का किरदार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर मुझे भी शरीक किया और इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करने के लिए आपने इरशाद फरमाया। असल मसला ये है कि इस्लामी ज़ाती कौंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कई दफ़ा आबादी के इस बढ़ते हुए, तेज़ी से बढ़ते हुए जो शरह है उसके हवाले से और इसके ऊपर काम कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसका खुलासा अगर मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ तो हमने उसको इस किस्म से लिया है कि इस सिलसिले में हुकूमत, स्कॉलर्स, मजहबी स्कॉलर्स और पेरेंट्स, इन सब को एक पेज पे करने के लिए मैक्सिमम जहन साजी करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। इसमें एक अमूमी तौर पे कहा जाता है जी कानून साजी कीजिए, कानून साजी करवाएं। देखिए जो जज्बात होते हैं और जो रवैये होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान के ज़ात के साथ होता है, उसके ऊपर आप कहीं पर भी कानून साजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कानून साजी करेंगे तो फिर हमेशा ऐसी कानून साजी के नतीजे में गलत अमूर सामने आते हैं। आप देखिए मगरिब ने एक से ज़्यादा शादियों के ऊपर कानून साजी की है और उसके नतीजा भी हमने देख लिया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हो रही है। हमारे हमसाया मुल्क चीन के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर कानून साजी हुई कि एक बच्चा पैदा करना चाहिए। अब यहीं पर या मगरिब के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें, बजाय इसके कि कानून साजी करें। हमें वोकली मीडिया के ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें मैक्सिमम ज़हन साजी करनी चाहिए कि आप अपने कुनबे को उतना रखिए जितना आप इंतहाई आसानी के साथ उनकी तालीम को और उनके ब्रॉडअप को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकें। और इसके बारे में जो तहदीद का नजरिया है, मैं ज़ाती तौर पे तो उसको इंडोर्स नहीं करूँगा, लेकिन ज़हन साजी करके हम इसको कर सकते हैं। आप ये देखिए हम एक पूरा हायरार्की देखें अगर माजी से लेके अब तक। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मेरे दादा जान के 11 बच्चे थे, 11 औलाद थी। मेरे वालिद साहब के 5 थे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी। अब ये देखिए ये खुद तो खुद जब आप तालीम को आम करते हैं, जब आप लोगों को मुआशरे के अंदर जीना सिखाते हैं, तो फिर अवेयरनेस देते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होती हैं। तो हमें कानून साजी के बजाय इस डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए। और ये देखिए जिससे हमारे सेनेटर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे जी बिल्कुल ख़त्म कर दें, एक ही होना चाहिए, तो फिर तो कोई ना कोई उठ के बात करेगा। लेकिन अगर आप ज़हन साजी करें और उनको ये कहें नहीं जनाब आप अपने वसाइल को भी देखिए और आप अपने मामला को देखिए कि आप बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा रहन सहन किस तरह दे सकते हैं, तो वो देना वालिदैन की जिम्मेदारी में आता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। की भी जिम्मेदारी उसी तरीके से बनती है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। पाकिस्तान डिबेट में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुश आमदेद। हमें आगे बढ़ना है, मसाइल पर काबू पाना है, पॉलिसियाँ बनानी है और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हमें करना है। बढ़ती आबादी हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन इससे निपटने के लिए जो हमारी कोशिशें हैं शायद उस तरीके से हम बेहतर अंदाज से कर नहीं पाए, क्योंकि आबादी का तनासब मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। ये डिबेट हमने शुरू इसलिए की है कि जो मुल्क के मेजर मसाइल हैं, सियासत तो होती रहती है,
ان مسائل پر حکومتیں، سیاستدان، سٹیک ہولڈرز، میڈیا توجہ دے تاکہ ہم آگے بڑھنے کی طرف جو ہے قدم بڑھا سکیں۔ خواجہ صاحب، بڑھتی آبادی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم نے ہیلتھ کی سہولیات اگر دینی ہے، اگر ہم نے ایجوکیشن دینی ہے اپنے بچوں کو، اگر ہم نے انہیں بہتر روزگار دینا ہے، انہیں رہائش کی سہولیات دینی ہے، تو یہ ہمیں مینیج کرنی پڑے گی اپنی آبادی بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے میئرز ہیں جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اویئرنیس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس آبادی کو بھی احساس ہو کہ ہم نے اپنی آبادی کو وہاں تک رکھنا ہے جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں؟ نصر اللہ بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے موقع دیا نور چینل پہ بات کرنے کا۔ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے، میرا خیال پاکستان کا اہم ترین ٹاپک ہے، آبادی کا جو ایک بہت ہی زیادہ پھیلاؤ ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ 2.1 سے ہم اینولی 2.5 پہ چلے گئے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ کم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہم جو ہے آبادی کی ریشو ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں۔ جو IMR اور MMR ہے، جو انفینٹ mortality اور میٹرنل mortality ہے، اس کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم SDGs میں سیکریٹری میں اس چیز کا کہ ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بی بی مریم کی قیادت میں سب ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں۔ آبادی کو جو بڑھتا ہوا پھیلا ہوا ہے اس کو روکنا ہماری بالکل ذمہ داری ہے، اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے وہ اس پہ ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے پچھلے دور میں جو کموڈیٹیز تھی وہ اپنے ڈور اسٹیپ تک پہنچا دی تھی، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو اویئرنیس ہے، سو ہم اس کے سلسلے میں جو پروگرام بن رہے ہیں وہ اس میں علماء کرام کو بھی شامل کر رہے ہیں، چینلز کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ جو لیڈیز ورک کا ہمارا پروگرام ہے وہ گھر گھر جا کے جو خواتین ہیں ان کو ملیں گے تاکہ ایک اویئرنیس دیں، کیونکہ بہرحال فیصلہ جو ہے وہ جتنا مرضی گورنمنٹ کمیونیکیٹ کر لے یا چینلز کام کر لیں، بہرحال جو میاں بیوی ہیں یہ اور جو پیرنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں چیز ہے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹاپک کا آپ نے آغاز کیا ہے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اس پہ ہماری ڈسکشنز جو ہیلتھ کی میٹنگ ہے اس میں مریم بی بی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور پرائمری اور سیکنڈری جو ہیلتھ ہے وہ بھی اس پہ اپنے ایک بڑے پروگرام کا آغاز کر رہا ہے۔ میرے پاس چونکہ اسپیشلائز ہے لیکن ہر میٹنگ میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بات میرے علم میں ہے کہ جو محکمہ بہبود آبادی ہے اس کے ساتھ پرائمری اور سیکنڈری بھی اپنے کام کا ایک بڑا مؤثر حکمت عملی بنا رہے ہیں، جس کے تحت جو آبادی کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ اس کو روکنے کی اب پوری کوشش کی جائے گی۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ٹھیک ہے اسلامی نجاتی کونسل، علماء، ہمارے بڑے جید علماء، لیکن نچلی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ جو امام مسجد ہے یا جو مذہبی رہنما ہیں ان کا بڑا کنٹرول ہے، ان کی بڑی بات سنی جاتی ہے۔ ان تک اس اویئرنیس کو پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ٹیمیں بھی جاتی ہیں ان کے پاس؟ اچھا، جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بڑا کمپریہنسو کمیونٹی کمیونیکیشن پہ کام کرتا ہے، اور اس میں کمیونٹی میں جتنے بھی انفلوئنسرز ہوتے ہیں، امامز، خطیبز، ماشاء اللہ ان کا تو اپنا رول ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے انفلوئنسرز ہیں، اور اب تو جب سے میڈیا آپ کو پتہ ہے ایکسپینڈ ہوا ہے تو انفلوئنسرز کی ایک نئی رینج سامنے آئی ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ کی تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت کے بدلتے ہوئے ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو ماڈرنائز کرتا چلا جائے۔ تو ڈور ٹو ڈور بھی ہے، 1 to 1 بھی ہے، ایون سارے پاکستان کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ ہمارے پیڈ اور سم ٹائمز ناٹ پیڈ میڈیا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ سمن رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے فواد احمد، اور ایک بڑا پینل تھا جو ہمارے سامنے بات بڑی درست ہے کہ ٹھیک ہے آبادی تو بڑھ گئی ہے، لیکن اس آبادی کو وسائل فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے۔ انہیں تعلیم، انہیں علاج معالجے کی سہولیات، انہیں روزگار، انہیں رہائش، انہیں چھت دینا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سوال وہیں پہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہو، اگر ہم کام کرنے میں لگ جائیں، لگن ہو ہمارے اندر، تو ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فواد احمد کو اور مجھے پاکستان ڈیبیٹ سے اس موضوع کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ایک اویئرنیس کی ایک پوری کمپین چلے، لوگوں میں شعور پیدا ہو، ہم نے اپنے مسائل خود ٹھیک کرنے ہیں، کسی نے باہر سے آ کے پاکستان کے مسائل ٹھیک نہیں کرنے۔ یہیں کی لیڈرشپ نے، یہیں کی بیوروکریسی نے، یہیں کی میڈیا نے، یہی کی انٹیلیجنسیا نے سب مل کر اگر کردار ادا کریں گے تو ہم بہتر پاکستان کی طرف روز بروز انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے۔